بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نفاس کے مسائل سیکھے جا رہے ہیں۔ ندا نسیم آفیشیل کے ناظرین کے لیے اس ویڈیو کلپ میں ہم ان غلط فہمیوں کے تعلق سے رہنمائی لے کے حاضر ہوئے ہیں جو نفاس کے تعلق سے عوام الناس میں رائج ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ندا، ہماری خواتین میں نفاس یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آنے کا زمانہ ہوتا ہے اس سے متعلق بہت ہی غلط فہمیاں ہوتی ہیں اور وہ بیچاری بہت کنفیوز ہوتی ہیں، اور گھر میں جو بڑی عمر کی خواتین ہوتی ہیں وہ بھی ان کو بڑا سخت گائیڈ کرتی ہیں، بلکہ میں یہ کہوں کہ مشکلات میں ڈالتی ہیں، تو وہ یعنی غلط نہ ہوگا، کیونکہ اصل میں ہم دین کا علم حاصل نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہم خود ہی بے شعور ہونے کی وجہ سے مشکلات میں پڑ جاتے ہیں۔ تو بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے اس میں سب سے بڑی تو یہ غلط فہمی یہ ہے کہ ان کا یہ گمان ہوتا ہے کہ اس میں 40 دن کا وقت پورا کرنا ضروری ہے، جسے عمومی زبان میں سوا مہینہ کہا جاتا ہے۔ تو خواتین یہ اپنی غلط فہمی دور کریں کہ جناب کوئی ضروری نہیں کہ آپ بچہ پیدا ہونے کے بعد 40 دن تک ہی خون اگر بند بھی ہو گیا تو پھر بھی آپ پاکی کا غسل نہ کریں اور ناپاک پھرتی رہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے ہی خون بند ہوا، وہ خواہ 20 دن پہ بند ہوا، 25 دن پہ، 30 دن پہ، 35 دن پہ، 40 دن سے پہلے بند ہوا، 40 دن پر بند ہوا، آپ نے پاکی کا غسل لے کر نماز شروع کر دینی ہے۔ اسی طرح دوسری سب سے بڑی غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ جب تک خواتین بچہ پیدا ہونے کے بعد 40 دن پورے نہ کر لیں تو گھر میں بڑی عمر کی خواتین انہیں باہر جانے کی اجازت نہیں دیتی۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر بچہ پیدا کیا ہے تو اس کے لیے باہر جانے پر کوئی فرد جرم عائد نہیں ہو گئی، بلکہ وہ اپنے جو عمومی کام ہیں وہ باہر جا کر کر سکتی ہے، اپنے باہر جا کر زندگی کے معمولات پورے کر سکتی ہے۔ اگر کہیں وہ علم حاصل کرنے کے لیے جاتی ہے تو وہ علم حاصل کرنے جا سکتی ہے، کیونکہ صرف قرآن کو نہیں چھو سکتی، اس کے علاوہ حدیث مبارکہ کی کتابوں کو چھو سکتی ہے، اپنی دینی کتابوں کو چھو سکتی ہے، عام کتابوں کو چھو سکتی ہے۔ وہ ایسی ناپاک نہیں ہے کہ وہ کوئی ان چیزوں کو نہیں چھو سکتی۔ اسی طرح وہ جس بستر پر بیٹھی تو وہ بستر ناپاک ہو گیا، جو دوپٹہ پہنا، جو کپڑا پہنا وہ ناپاک ہو گیا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو اس نے لباس پہنا ہے وہ اگر اس پر نجاست نہیں لگی تو وہ لباس بالکل پاک ہے، اور اسی طرح وہ اس حالت میں اگر پڑھنے پڑھانے کی یا کوئی خدمت انجام دیتی ہے تو پڑھ سکتی ہے، پڑھا سکتی ہے۔ ہاں، قرآن کی پوری ایک آیت نہیں پڑھے گی، کلمہ توڑ کر یعنی لفظ الگ الگ کر کے پڑھے گی۔ اسی طرح باہر جا سکتی ہے، کوئی بازار وغیرہ اگر اسے کوئی اپنی زندگی کے معمولات میں بھی کوئی اہم کام سر انجام دینا ہے تو وہ بھی پورا کرنے جا سکتی ہے۔ جاب کرتی ہے تو اس کو بھی جوائن کر سکتی ہے، اور اگر علم دین حاصل کرتی ہے تو اس کے لیے بھی مدرسے جا سکتی ہے۔ کہیں میلاد کی محفل ہے یا درس قرآن کی محفل ہے، دینی محفل ہے، تو اس میں بھی وہ شریک ہو سکتی ہے۔ کوئی ایسا نہیں کہ اس کے اوپر کوئی ایسی ناپاکی جسم ہو گئی کہ وہ ان مجالس میں بھی نہیں بیٹھ سکتی۔ تو یہ غلط فہمی ہماری خواتین کو دور کرنی چاہیے۔ اسی طرح 40 دن یعنی سوا مہینہ سے متعلق یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ وہ خواتین اتنی ناپاک تصور کی جاتی ہیں کہ ان کے لیے ہر چیز یعنی علیحدہ علیحدہ اور انہیں چھوت کا سا تصور کیا جاتا ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا وہ عام حالات میں جس طرح زندگی گزارتے ہیں اسی طرح زندگی گزاریں گی، اور اس سے متعلق کوئی غلط فہمی اور کوئی غلط وہ تصور قائم نہیں کریں گی جو کہ ہندوانہ رسم و رواج سے ہمارے معاشرے میں چلا آیا ہے۔ اس لیے ہم اپنی خواتین کو کہتے ہیں کہ وہ دین کا علم حاصل کریں تاکہ ان تمام غلط فہمیوں کا سدباب ہو اور انہیں ایک آسان زندگی میسر ہو۔ الحمدللہ، دینی مسائل خود بھی سیکھیے اور آگے بھی شیئر کیجیے۔